السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آنے سے پہلے قوم کے سامنے یہ میں تیسرا بیان اپنا پیش کر رہا ہوں۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کس طرح ادارے بے حسی کا ثبوت دیتے ہیں اور ہم جیسے لوگ انصاف کی تلاش میں سپریم کورٹ کو انصاف کا محور سمجھ کر اپنی دادرسی کے لیے آتے ہیں۔ تو محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، میری کئی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ پیس فاؤنڈیشن کے ایک ملازم جو کئی سال سے وہاں کام کر رہے تھے اور سپریم کونسل کے نام سے مقصود احمد سلفی اس ادارے کو چلاتے تھے، یہ وہاں ملازمت کرتے تھے۔ تو ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کے ملازم جاوید اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مقصود احمد سلفی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بین المذاہب کانفرنس کئی سالوں سے اس ملک میں ہو رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ امریکی سفیر اور اس کے نمائندے نے میریٹ میں مقصود احمد سلفی سے رابطہ کیا۔ اس نے وہاں جا کے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد مقصود احمد سلفی کو 5 کروڑ روپیہ کے لگ بھگ دیا گیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس نے وہاں جا کے ملاقات کی۔ اس کے بعد اس نے چرچ میں جا کے بائبلز بھی تقسیم کی، جیل میں جا کے بین المذاہب کانفرنس کے نام پہ بائبلز تقسیم کی۔ اس کے ساتھ وہ ہندوؤں کے مندر بھی جاتے تھے۔ اس طرح کے نفیس کام وہ کرتے رہے۔ اب جہاں پیسوں کی بات آ جائے تو وہاں یہ تو ہوگا، اب میں اپنی عادت سے مجبور، میں نے اس شخص کی ریکارڈنگ کر کے اداروں کو دے دی۔ تو اداروں نے کیا کیا؟ اداروں نے آج فیس بک پہ لا کے بٹھا دیا۔ جماعت الدعویٰ کے کرتوت تو آپ کے سامنے ہی تھے، اور آج میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ڈی ایس پی فدا حسین صاحب کو کہا ہے کہ 2 روز نامچے جو میری درخواست پہ کوتوالی تھانے میں سن 2020 میں درج ہوئے 16/7/29/10/2020، ان روز نامچوں کو میں وڈرا کرتا ہوں۔ اب سپریم کورٹ کیسے حافظ سعید صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ دے؟ آخر چیف جسٹس صاحب آپ نے بھی تو ریٹائر ہونا ہے، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، اور ان کا تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، مجاہدین کشمیر ہیں۔ تو ہم سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں انہوں نے لکھ دیا ان کے واٹس ایپ نمبر پہ اور فیس بک پہ بھی ڈال دیا جو میں نے ڈی ایس پی فدا حسین صاحب کو کہا۔ جب انصاف کے لیے 5 سال سے عدالتوں میں دھکے کھائے جائیں پھر ایسا کرنا تو پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ساتھ چلتے ہوئے ایک اور بھی کر دوں۔ بلور خاندان جب بھی چاہے ہارون بلور سے ریلیٹڈ جو باتیں دانیال بلور نے
میرے گھر آ کے کی یا سیکیورٹی اداروں کو کی، وہ میڈیا پہ بھی کریں تو میں ان کو فیس کرنے کو تیار ہوں، الحمدللہ۔ چاہے غلام احمد بلور صاحب آرمی چیف سے مل کے آئے ہوں یا کسی سے بھی مل کے آئے ہوں، آرمی چیف 22 کروڑ عوام کا آرمی چیف ہے، کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ اور میں ان باتوں سے خائف ہوں گا نہیں، کیونکہ نہ ہی میں نے ہارون بلور کے ساتھ کوئی ظلم کیا اور نہ ہی میں نے وطن بیچا۔ اور جہاں تک جو حقیقت تھی وہ میں نے اداروں میں بیٹھے سیکیورٹی ادارے کے ان افسران کو بتا دی، اور ثبوت بھی دے دیے، ثبوت آج بھی ہیں۔ اب بات رہ گئی جماعت الدعویٰ کی۔ سن 2012 میں 22 دسمبر کے واقعے کے بعد بشیر بلور کے ان قاتلوں کے بارے میں جو حضروں سے آئے تھے، میں جماعت الدعویٰ کے ایک شخص کی مدد مانگوں۔ اس نے مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اچانک حالات بدل گئے۔ سن 2013 میں پہلے یہ الزام لگا کہ جی شیخ عمران نے پیسے لے کے نوکریاں بیچی۔ جو زمین سپریم کورٹ آف پاکستان غلام احمد بلور صاحب نے میرے کہنے پہ اور عتیق الرحمان چوہان کے کہنے پہ وہ زمین ریلوے کے اس شخص کو لیز پہ دی 2 سال کے کانٹریکٹ پہ، وہاں اسی جگہ پہ ایک کوارٹر میں ایک مکان میں جیو کا آفس بھی تھا، ان کو بھی لیز پہ دیا گیا تھا۔ تو غلام بلور صاحب نے تو مہربانی کی۔ پھر کچھ مدت کے بعد مجھے سکھر سے مٹھائی کا اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا آتا ہے، اور وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سر وہ جو لیز پہ آپ نے ہمیں جگہ لے کے دی تھی، وہاں 10 مرلے کے 15 مرلے پہ ایک مسجد بن گئی ہے اور 5 مرلے پہ انسانیت فاؤنڈیشن قائم ہو گئی ہے۔ یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جو اس وقت آپ کراچی میں ایک مسجد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو محترم یہ تو کوئی سازش ہے سپریم کورٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف، کوئی کھیل رہا ہے۔ ریلوے کے اس پلاٹ پہ جو لیز پہ دیا گیا وہاں مسجد بن گئی۔ پھر مجھے بدنام کرنے کے لیے علاقے محلے میں الطاف حسین، منا بھائی جیسے لوگوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ جی میں نے 1.5 لاکھ روپیہ یا لے کے کوئی سرکاری ملازم نوکر کرایا ریلوے میں، تو پھر وہ ریلوے کا کوئی ملازم سامنے بھی نہ آیا آج تک۔ لیے ہوتے تو آنکھیں تو نیچے ہی ہوتی۔ پھر ایک الزام اور لگا کہ غلام احمد بلور صاحب سے میں نے الیکشن جتوانے کے لیے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا۔ میرے پاس اس کے بھی ثبوت ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ ہارون سے کوئی دھوکہ کیا تھا، نہ ہی اس سے خائف ہوں۔ میرے آنے والے اگلے کچھ بیانات ہارون بلور سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور اس میں اداروں کی بے حسی بھی ہوگی۔ ہر بار بے حسی کی بھیت کوئی نہیں چڑھتا، دھوکہ ایک دفعہ انسان کھاتا ہے، بار بار نہیں۔ ہم تو مٹی کے دشمنوں کے خلاف کھڑے تھے، لیکن ہماری انسانیت اور ہماری وفا کا کسی نے بڑا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو مجھے تو یہ تاثر لگ رہا ہے کہ اس وقت
سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ مساجد کی دشمن مسجدیں گرا رہی ہیں، تو محترم چیف جسٹس، سکھر میں بھی ایک مسجد سرکاری پلاٹ پہ بنی، ڈی ایس کہاں سو رہا تھا، چیئرمین ریلوے کہاں سو رہا تھا، تو وہ ٹوکری جو کھجوروں کی آئی شکریہ کے ساتھ، اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو اس نے مجھے بتایا، وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ یہ 28/8/2014 کی بات ہے۔ پھر اچانک APS واقعہ ہو گیا اور میں اور کاموں میں ان بچوں کی خاطر، اس وطن کی خاطر چلا گیا۔ 2017 میں مجھے احساس ہوا کہ ہماری شرافت اور انسانیت کا کچھ بہت ہی ناجائز استعمال کر گیا۔ دراصل اس نے APS اسکول کے اس واقعے پہ ایک کھنونا کھیل کھیلنا تھا، اور وہ کھیل سپریم کورٹ میں آ کے بے نقاب ہو گیا۔ کاش آپ مجھے بلوا لیں تو ان حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھا لیں۔ میرے آگے آنے والے جو 4-5 بیانات ہیں سپریم کورٹ آنے سے پہلے، ہر چیز واضح ہوگی۔ نہ کسی کا مال کھایا ہے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کا خوف ہے، نہ اداروں کو بیچا ہے، نہ وطن کو بیچا ہے۔ یہی گزارش تھی آپ سے، اور یہی کہنا تھا کہ IG خیبر پختونخوا کو 26/1/2022 سے پہلے ان 2 روزنامچوں کا خط چلا جائے گا جو میں وڈرا کر رہا ہوں، اور فیس بک کے تھرو تو ایسے بھی میں نے اداروں کو بتا دیا کہ میں نے وہ دونوں روزنامچے جو درخواست کی تھی وہ میں نے وڈرا کر لی، کیونکہ یاور فرماتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے بہکایا، تو بہکانے والا کون ہے؟ جاوید ہے، تو جاوید سپریم کونسل سے تعلق رکھتا ہے، امریکی سفیر کی باتیں وہ کرتا ہے۔ مقصود احمد سلفی سوئی گیس کے دفتر میں ایک ملازم تھا، سوئی گیس کی اعلیٰ نوکری اس نے چھوڑی، تو کچھ نظر آیا تو نوکری چھوڑی۔ اور جاوید اقبال سلفی ہی آپ کو حقیقت تک لے کے جائے گا اگر اداروں نے کبھی انکوائری کی، نہیں تو ہم نے تو مسجد پہ لڑائی کرنی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور میری لڑائی یہ تھی کہ مسجد کو مسجد رہنے دو، سیاسی اکھاڑے نہ بناؤ، بس یہی گزارش تھی۔ اور میں حکومت پاکستان سے اور IG خیبر پختونخوا سے یہ درخواست کروں گا کہ علاقے محلے کی کمیٹی بنے، مجھے متولی بننے کا کوئی شوق نہیں، لیکن ہماری اس مسجد کو مرکزی جماعت اہل حدیث، ساجد میر، سپریم کونسل اور جماعت الدعوہ جیسے لوگوں کی جماعت سے محفوظ رکھا جائے۔ علاقے محلے کی کمیٹی بنے جس میں کسی جماعت کا انفلوئنس نہ ہو۔ جماعت الدعوہ کے لوگ ہمارے سلفی بھائی ہیں، 135 سال سے ہمارا گھرانہ اس مسجد کے متولی چلتے آ رہے ہیں، خاندان میں اور بھی بہت لوگ ہیں جو متولی بن جائیں گے۔ ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہیں حافظ عبداللہ جان صاحب، ان کے والد محترم کو بھی کسی نے ہاتھ سے نکال کے اسی طرح مسجد سے باہر نکالا تھا، ان کی اولادوں میں سے کوئی بن جائے گا، یا علاقے میں محلے میں یا ہماری مسجد کے
اچھے لوگوں میں جن کا تنظیم سے تعلق نہیں ہوگا ان کو بنا لیں گے، لیکن اس مسجد کو ان شرپسند لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔